السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اس کا ایکو بند کر، ایکو بند ہو، ڈبلنگ بند ہو، بالکل سادہ ہو۔ دیر و در بستاں سرا ہم طوطیان خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ معزز دوستو، آج 5 نومبر 2020 بروز جمعرات ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا ساجد آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹا ادھر۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ بروز جمعرات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک بابرکت طیب و طاہر اطہر و مطہر عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نوجوان آدمی ہوں، باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ میں صبح سے مسلسل 10 گھنٹے کے سفر میں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے فریش بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی۔ یہ جو ہماری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی ذوالقرنین، یہ مسلسل ڈرائیونگ میں ہے اس وقت سے، اور آج آپ کے سامنے ابھی کیمرہ لگا کے ٹھہرے ہیں۔ بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ نہ کہنا ہم تھکے ہوئے ہیں، چند وقتوں کے لیے خود اپنے چہروں پر جوانی کی جھلک دکھائیں۔ نمبر 2، میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں حضرت مولانا محمد راشد حنفی صاحب کو، مولانا محمد ساجد صاحب کے لیے۔ یہ میرے شاگرد بھی ہیں، میرے بیٹوں کی طرح بھی ہیں، بھائیوں کی طرح بھی ہیں۔ ان حضرات نے آج محفل کا یہ انعقاد کیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی مولانا فرحان شاکر، مولانا ابو بکر خان، مولانا یوسف خان، مولانا معاذ، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی بڑی محفل کو اتنی تگ و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کو اور مجھے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ معزز دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو ابھی دنیا میں تشریف بنفس نفیس نہیں لائے تھے، لیکن دنیا و ما فیہا کو حضور پاک کی ذات سے پہچان کرا دی گئی تھی۔ یہ کائنات میں اکیلی ہستی ہے، وحید العصر والزمان ہے، ان جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا ہیں، مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے
حضرت عباس اور حضرت عمر کی روایت رضی اللہ عنہما، ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے اللہ نے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان عطا فرمائی تھی۔ ابھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے، عرش معلیٰ پر آپ کے پیغمبر کے ڈنکے گونج رہے تھے، چرچے رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام کا ذکر تھا۔ کہتے ہیں کیسا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، اپنی ایک بھول کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا کی آیات پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت آدم نے اللہ سے معافی اپنی بھول کی مانگی۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کرتے تھے، قرآن کریم میں ربنا ظلمنا انفسنا ہے، حدیث پاک میں ایک دعا اور بھی ملتی ہے۔ امام ابو حاکم نیشیہ پوری المتوفہ 405 ہجری، یہ آج سے کم از کم 1037 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم آپ کا نظریہ درود پاک پڑھنے کا نہیں ہے؟ اگلے پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش والے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے جب حضور پاک کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے نوٹ کیا آپ درود پاک شاید دل میں پڑھتے ہو تو غلط فہمی ہوتی ہے نا، اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے آپ نہیں پڑھتے، تو تبھی میں نے آپ سے پڑھوایا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے جو ایک بار درود پڑھتا ہے رب 10 بار رحمتیں اتار دیتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بڑی وجہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم رسول اللہ کے روزے پہ پڑھیں گے۔ آج یہاں سے پڑھتے ہیں، ملائکہ ہمارا درود رسول اللہ تک لے کر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے حضرت آدم عرض کرنے لگے، مولا مجھے آپ غلطی کی معافی عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے پوچھا، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، آپ نے ابھی تو حضور پاک علیہ السلام کا کہاں سے تعارف لے لیا؟ وہ تو بنفس نفیس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کیسے تعارف، پہچان، انٹروڈکشن، جان شناسی رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی، لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فَرَفَعْتُ رَأْسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت کو پڑھ لیا۔ وہ عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فظننت انہ احب الخلق الیک، میرے مولا جب میں نے آپ کے عرش پہ آپ کے نام نامی کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام دیکھا تو میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا، یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ عرش معلیٰ پہ لکھ دیا ہے۔ اے اللہ سألتک بحقہ، میں آپ کو ان کا وسیلہ دے رہا ہوں، مجھے حضور پاک کے چہرے کی برکت سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا غفرت لک، آدم خوشخبری لے لے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک نہ ہوتے میں اس کائنات سمیت تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کا ذکر تو اس وقت سے ہے، ابھی اس کائنات کو وجود مل رہا تھا، اس سے پہلے ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر، ہمارے پاک پیغمبر کے تذکرے، ہمارے پاک پیغمبر کے چرچے آسمانوں پر گونج رہے تھے۔ میرے دوستو، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین،
العالمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کے علوم کے شارح ہیں، انہیں ایک شخص نے خط لکھا اور ایک سوال پوچھا، انہوں نے خط کا جواب دیا ہے، وہ خط کا سوال اور خط کے جواب کے متن کو ملائیں، سیرت النبی کی ایک اہم کتاب بن جاتی ہے۔ النبی الخاتم یہ ایک کتاب ہے جو ایک خط کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس کے مقدمے میں ابتدائیہ میں حرف آغاز میں لکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ کائنات میں جو آتا ہے آنے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے، آنے کے بعد اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، آنے کے بعد لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں یہ آنے والا کون تھا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام ایسے نہیں ہیں کہ آنے کے بعد انہیں جانا جائے، ایسے نہیں ہے آنے کے بعد پہچانا جائے، ایسے نہیں ہے آنے کے بعد لوگ ان کو تسلیم کریں، بلکہ میرے پاک پیغمبر تو وہ ہیں، وہ آئے ہیں آنے کے لیے اور آ کر چھا جانے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، کردار کا آغاز، ذکر کا آغاز، تذکرے کا آغاز، چرچے کا آغاز تو پیغمبر کریم کی نفس نفیس پیدائش سے پہلے ہوا ہے۔ میرے دوستو یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ اس سے آگے چلیں، حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر، حضور پاک علیہ السلام کے چھا جانے کا ذکر، حضور کی نبوت کا رتبہ، حضور پاک کی عظمت کا مرتبہ، حضور کی وجاہت کا مقام، حضور کے آنے سے پہلے ہمیں یوں ملتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دورہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر عیسیٰ بن مریم، آپ کے ذمے ایک اعلان ہے، آپ نے اپنی امت کو اعلان کر کے ایک بات کی مژدہ بجا دینا ہے۔ میرے مولا فرمائیے میں اعلان کر رہا ہوں، آپ حکم کیجئے میں تسلیم کر رہا ہوں، آپ امر کیجئے میں تعمیل کر رہا ہوں۔ آپ فرمائیں بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اس کی آمد کا اعلان، اس کے آنے کا اعلان، اس کے آنے کا ذکر، اس کے آنے کی خوشخبری آپ اپنی امت کو سنا دیں۔ سورۃ صف اٹھائیں، پارہ نمبر 28 اٹھائیں، رکوع نمبر 1 اٹھائیں، رب کائنات کا ارشاد اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل فرمایا ہے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا اے لوگوں میں آخری نبی نہیں ہوں، میں خاتم النبیین نہیں ہوں، میں آخری شفیع المذنبین نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد اس پاک پیغمبر نے آنا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، میرے بعد اس پاک پیغمبر نے آنا ہے جو امام الاصفیاء ہے اور رسولوں کا امام ہے، اس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، وہ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اس خوشخبری سے پہلے کلام اللہ کی آیت موجود ہے کہ اے لوگوں جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف کہا نہیں ہے حضور پاک کی خوشخبری، بلکہ اس خوشخبری، اس آمد، اس مقصد، اس مجیت اور اس نبوت کے لیے فیض اٹھانے کا پورا معاملہ یاد رکھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ کلمات طیبات اٹھائیں آپ کی مرضی، آفتاب نبوت کی کرنیں اٹھائیں آپ کی مرضی۔ دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک رہنے والی محتمم شخصیت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل برسائے، نازل فرمائے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک عجیب استدلال فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ایک دعا بھی نظر آتی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ خوشخبری تو دے رہے ہیں میرے بعد حضور آئیں گے، اس خوشخبری کے عمل پہ خود عامل کتنے ہیں، اس خوشخبری کے وعدے پہ خود مجیب کتنی رکھتے ہیں، خود ترغیب کتنی رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ معاملہ یہ ہے، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا میرے مولا جو آخری نبی کا اعلان آپ نے کرایا، اس کی امت کا رتبہ، اس کی امت کا مرتبہ کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وہ خاتم الامم ہے، وہ آخری امت
صورت ہے قرآن کریم نے بھی امت محمدیہ کی شان دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ یوں بیان کی ہے وَكَذَلِكَ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کو بنایا ہے کیا بنایا ہے جعلنا امتم وسطا میں نے اس امت کو اعتدال کی امت بنایا اور یہی بات اللہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس میں بھی امت کی شان واضح ہے امت کا مقام واضح ہے امت کا مرتبہ واضح ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اس آیت میں بھی سورۃ جمعہ نمبر 3 میں بھی اللہ نے اس امت کا مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ عیسیٰ کے سامنے جب امت محمدیہ کا یہ مرتبہ یہ شان یہ رتبہ یہ مقام یہ درجہ کھلا حضرت عیسیٰ نے دراز سوال کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اے عیسیٰ کیا مانگنا چاہتے ہو میرے مولا میں چاہتا ہوں مجھے حضور کی امت میں تو لے جا اللہ نے دعا قبول کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کی امت سے آنے کے لیے وعدہ مکمل فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ اگرچہ نبی ہوں گے لیکن وہ بنی اسرائیل کے اور حضور کے امتی بن کے اس دھرتی پر تشریف لائیں گے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں توجہ رکھنا قاسم العلوم والخیرات کا پوتا مولانا قاری طیب قاسمی یہاں ایک سوال اٹھاتا ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ کی بھی ثابت ہے مجھے حضور پاک کی امت سے پیدا کر دے دعا تو باقیوں کی بھی ثابت ہے قبول صرف حضرت عیسیٰ کی ہوئی ہے وجہ کیا ہے کہتے ہیں قدر مشترک دیکھو قدر تماثل اور مماثلت دیکھو کا کوئی ایسی چیز نکالو جو دونوں میں مشترک بظاہر نظر آئے کسی ایک شان میں کسی ایک وصف میں کسی اوصاف میں دونوں کے اندر ایک مادہ ایک رتبہ ایک درجہ استعمال ہوا ہو تو اس کو سامنے لائیں کہتے ہیں جی ہاں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ایک واقعہ سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جی وہ واقعہ کیا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام ایک کواری عورت ہیں حضرت عمران کی بیٹی ہیں اور یہ خاتون نہانے اور غسل کرنے کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سائڈ میں آتی ہیں تاکہ میں واش روم میں جا کر غسل کا فریضہ سر انجام دے لوں ابھی غسل شروع نہیں کیا ابھی آؤٹ میں پہنچی ہیں ابھی آؤٹ میں پہنچی ہے ابھی انہوں نے غسل کی تیاری ابتدا کی ہے رب فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا میں نے جبرائیل امین کو حکم کیا جبرائیل جاؤ اس کو اس کے بچے کی خوشخبری سنا دو وہ حضرت جبرائیل اس غسل خانے کے دروازے پہ حضرت مریم کے پاس پہنچتے ہیں حضرت مریم حیران ہے انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو ایک مرد تو ایک انسان تو ایک نامحرم تو ایک اجنبی میرے دروازے پر کیسے آیا تیری غرض کیا ہے تیری طلب کیا ہے تیری مانگ کیا ہے تیری چاہت کیا ہے تجھے کیا مانگنا ہے ذرا بتا تو کس غرض و غایت سے آیا وہ کہنے لگے انا رسول ربک میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اس لیے آیا ہوں لأہبلکی غلاما زکیہ میں تجھے ایک بیٹا اللہ کے حکم سے ادا کرنا چاہتا ہوں جو بیٹا بھی ہوگا پاکیزہ بھی ہوگا معصوم بھی ہوگا گناہوں سے پاک بھی ہوگا حضرت مریم فرمانے لگی انا یکون لی یہ میرے لیے کیسے ہوگا میں تو کواری ہوں میرے لیے بچہ کیسے ہوگا ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ شادی شدہ اور میرٹ بھی نہیں ہو یہ کیسے ہوگا فرمایا قال کذالک رب فرماتے ہیں تو بدکار بھی نہیں ہوگی رب فرماتے ہیں تو میرٹ بھی نہیں ہوگی بغیر شادی کے اللہ تجھے بچہ دیں گے وہ پوچھنے لگی بچہ کیسے ہوگا انہوں نے پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لے آئے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے کیوں کیا قاری طیب قاسمی رحمہ
اللہ کا استدلال اور استشہاد پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, رب نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا کا وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے نشانی تو ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نشانی ہے بغیر والد کے, ایک انمیرڈ, ایک خاتون جو بدکار بھی نہیں ہے, اس کے بدن اقدس سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے, وَرَحْمَةً مِنَّا. رب فرماتے ہیں میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا بخش دینا یہ میری رحمت ہے. قاری طیب قاسمی لکھتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کو رب نے رحمت فرمایا. اٹھائیے سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور پاک کا ذکر آیا, اللہ نے فرمایا اے پاک پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے, رحمت حضور پاک بھی ہے. فرق یہ ہے حضرت عیسیٰ صرف رحمت ہے, ہمارے پاک پیغمبر صرف رحمت نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے حضور پاک کو رحمت بنایا گیا. حضرت قاری صاحب نے لکھا رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے, رحمت حضور بھی ہے. وجہ اشتراک دیکھ کے, دونوں میں ایک طرح دیکھ کے رب نے ان کی امتی ہونے کی دعا قبول کی. ایک وجہ اور بھی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ حضور کی امت سے آئیں گے کا ایک وجہ اور بھی ہے. اے کاش آپ علوم نانوتوی پڑھتے. حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کے علوم سے واقف ہوتے. واللہ یہ وہ صدیقی ثبوت ہے, ابو بکر صدیق کی صدیقی اولاد ہے. خدا کی قسم جس کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے, جس کے قلم کی چاشنی, جس کی تحریر کی لذت, جس کی تقریر کا مزہ, جس کے مناظرے میں فراوانی اور قوت استدلال, جب بندہ دیکھے نا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ 48 سال کی عمر میں دنیا سے گیا ہے مولانا نانوتوی, اور وہ علوم دے گیا ہے, وہ تحریرات دے گیا ہے, وہ نظریات اور فکریات دے گیا ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میرے استاد مکرم جب تک تھے میں منطق اور فلسفہ پڑھاتا تھا تاکہ استاد مکرم کی بات سمجھوں. وہ دنیا سے گئے, اب میرے سامنے ایسا کوئی نہیں ہے جس کی بات کو میں سمجھ نہ پاؤں. قاسم العلوم کی باتیں سنو. کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور ہے. کہ جی وہ کیسے؟ امام عبد الکریم نابلسی کی تحریر اٹھائیں, قیامت کا دن ہوگا, جنت کا منظر ہوگا, جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں. حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ, مرتبہ, درجہ, حیثیت, ویلیو سمجھانے, سنانے, دکھانے, اظہار کرانے کے لیے اللہ رب العزت ایک معاملہ سر انجام دیں گے. کا وہ وجہ کیا ہے؟ حضرت مریم سیدنا عیسیٰ کی والدہ محترمہ, ان کا نکاح جنت میں رسول اللہ سے ہوگا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جنت میں حضرت مریم کا نکاح کس سے ہوگا؟ اسٹیج والے بول دینے تھے مولوی نے, عوام نہیں بولنا تھی, میں نے دعا کرانا آندھی ہے. نہیں واضح, میں آپ کو جواب میں نے آپ سے نعرہ نہیں لینا, یہ یاد رکھنا. آپ نعرہ ماریں گے میں چپ کراؤں گا. میں خطیب نہیں ہوں اپنے جلسے میں نعرے لگواؤں اچھی سبحان اللہ, نہیں میں نے نہیں کہنی. میں آمین بھی آہستہ کا قائل ہوں, سبحان اللہ بھی آہستہ کا قائل ہوں. میں نے نہیں کرانی. میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں, میں نے آپ کی وکالت رکھنی ہے تو صرف جواب مجھے چاہیے, تاکہ میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں, گوبھی کے پھولوں سے بات نہیں کر رہا. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک بندے نے انسانوں سے سامنے تقریر کرنی تھی نا تو سیکھنے کے لیے گوبھی کے پھولوں کے سامنے کی ہے. تو جب انسانوں کے سامنے آیا تو تقریر بھول گئی اس کو. وہاں کہ کیا مسئلہ تھی ہے؟ وہاں کہ گوبھی ہوندی ہے, بندے ہوندے. تو اس لیے آپ کو میں نہیں کہا, میں نے تو مثال دی ہے. آپ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے, آپ اپنے پر اعتراض نہ لینا, انسانیت کی قدر کریں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. توجہ, حضرت مریم کا نکاح جنت میں کس سے ہوگا؟ ہاں سارے بولے کس سے ہوگا؟ حضور پاک علیہ.
جب نکاح حضرت مریم کا رسول اقدس سے جنت میں ہوگا تو حضرت مریم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی بیوی بنی اور بیوی کا خاوند بمنزلہ والد بنا. نہیں سمجھے؟ بیوی کا والد ماں کا والد ہے. ایک ماں دوسری جگہ شادی کرے تو وہ بھی تو والد ہے اس اولاد کے لیے, لیکن یہاں تو پہلی جگہ شادی حضرت مریم کی پہلی جگہ ہی ہے, فرسٹ میرج, دوسری کی تو بات ہی نہیں ہے نا. حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح حضور پاک سے ہوا. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ مکرمہ ہے. حضور پاک بمنزلہ والد ہوئے. نہیں سمجھے؟ بمنزلہ. تو والد کی امت میں آنے کے لیے بیٹے کی دعا کو رب نے قبول کر لیا. والد کی امت میں آمد کے لیے بیٹے کی دعا کو تو اللہ نے قبول کیا. اچھا ایک وجہ اور بھی ہے, آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک وجہ اور بھی عرض کروں. تازہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. تازہ ہے؟ جزاک اللہ. سبحان اللہ نہیں, اس کا جواب جی ہاں ہوتا ہے. سبحان اللہ کسی اور نے جواب دو, سوال ہو اس کا جواب دے. عجیب بات ہے, ایک بندے کو نا السلام علیکم, وہ کہے گا خیر اللہ خیال ہے, خیریت ہے, خیر ہوئے خیر ہوئے. خیر ہوئے کڑا جواب ہے. السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ بندہ اور ہو جس کے اوپر سلام جائز نہیں ہے, پھر آپ کہہ دیں خیر ہوئے خیر ہوئے, پھر معاملہ اور ہے. لیکن جو سوال پوچھے اس کا جواب دیں. آپ کا ذوق تازہ ہے؟ ہاں ہوں تو آخر سبحان اللہ میں پھر پوچھنا سی. ایک وجہ اور بھی ہے. اجی وہ کیا کہا, جب دجال آئے گا, دجال اس امت کا اضر فتنہ ہے, سب سے زیادہ زر والا, سب سے زیادہ ضرر والا, سب سے زیادہ تکلیف والا. دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, مجھے دجال سے بڑا ڈر لگتا تھا. صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ ڈرو نہیں, میری زندگی میں نکل آیا, میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے. اور میرے بعد نکل آیا تو اس کی ترتیب بتائی. سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو اور اب تمہیں فتنہ دجال سے بچا لیں گے. میرے دوستو میں جملہ کہہ رہا ہوں, اب توجہ رکھنا اور کان کو حاضر رکھنا. جب دجال آئے گا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بن کر اس سرزمین پر آئے گا, تو مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی نے عمر 50 سال سے ایک کم سال پانی ہے. 40 سال میں پہچانے جائیں گے. 7ویں سال ان کا دور حکمرانی ہوگا. حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا مشترکہ زمانہ 2 سال ہوگا. پھر امام مہدی دنیا سے رخصت ہوں گے. حضرت عیسیٰ 40 سے 45 سال تک مزید حضرت امام مہدی کے بعد اس امت کی رہبری فرمائیں گے. اس میں فتنہ دجال بھی ہے. یقتل الدجال علی باب لد, مستدرک. حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دجال کو قتل کریں گے لد شہر کے دروازے پر. پرانے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی, 4 دیواری ہوتی تھی, باؤنڈری وال آف دا سٹی, 4 دیواری ہوتی تھی, ان میں دروازے بنے ہوتے تھے, انہیں شہر کا دروازہ کہتے تھے. آج کل جدید دور ہے, ہو سکتا ہے لد کے کوئی دروازہ بھی موجود ہو, فصیل کا اس پہ قتل کریں, یا شہر کا دروازہ. آج کل ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ بھی دروازہ نہیں ہے, ڈور آف دا سٹی تو کہہ سکتے ہیں, شہر کا دروازہ اس کے ذریعے بندہ داخل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دجال بھاگنے لگا ہو, اسے ڈر ہو, فلائٹ پکڑی ہو اس نے, وہاں موقع پہ حضرت عیسیٰ پہنچ کے اس کا کام تمام فرما دے. اللہ باب لد, جو بھی مراد ہے میرے اللہ کو پتہ ہے. توجہ رکھنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اس امت کے سب سے بڑے فتنے سے امت مسلمہ کی جان چھڑائیں گے. حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند ابی اعلیٰ میں جلد نمبر 11 کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبد الرحمن بن صخر جن کا اصل نام ہے رضی اللہ عنہ, ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم, حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے, امام و حکمہ, حکم
حکمران بھی ہوں گے، تمہارے قائد بھی ہوں گے. لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے. وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے. وَلَيَضَعُ عَلَيْهِ الْمَالَ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، ان کو مال غنیمت پیش ہوگا، مال زکوٰۃ پیش ہوگا، لیکن مال کی فراوانی ہوگی، قبول نہیں کریں گے. وَلَيَضَعُ الْحَرْبَ، اور جنگ موقوف ہو جائے گی، امن عامہ کا دور ہوگا. ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر مدینہ منورہ میں سفر کر کے میرے روضے پہ آئیں گے. حاجًا او معتمرًا، یا سفر حج ہوگا یا سفر عمرہ ہوگا. وَلَيُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ يَا محمد، میری قبر اطہر پہ، گنبد خضرا پہ، معاجہ شریف پہ، روضے پیغمبر پہ، بیت عائشہ پہ حضور پاک کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی آمد پہ دجال بھی قتل ہے، یہودیت بھی ختم ہے، عیسائیت بھی ختم ہے، صلیب بھی ٹوٹ گئی، یہودیت بھی ختم، جزیہ بھی موقوف ہو گیا، جنگ بھی چھوڑ دی، مال کی بھی فراوانی. پھر سلام پہ آئے، جواب بھی ملا. کا جواب تو ہر امتی کو ملتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں فرمایا؟ کہتے اللہ کے بندو، وجہ نہیں دیکھی. حضور برحمت، حضرت عیسیٰ برحمت، حضور پاک کی اماں حضرت عیسیٰ کی اماں حضرت فاطمہ حضور کی بیوی بنے گی. حضور پاک بمنزلہ والد، حضرت عیسیٰ بمنزلہ بیٹا. کہ جب بیٹا اچھا کام کرے اور باپ کو خوشی ہو اور وہ باپ کے پاس حاضری دے تو والد کہتا ہے شاباش میرے پترا، وہ شاباش دیتا ہے، وہ ویلڈن کہتا ہے، وہ خوش آمدید کہتا ہے، وہ تائید کرتا ہے. کہ اسی طرح سمجھو جب حضرت عیسیٰ حضور کے روزے پہ دجال کو قتل کر کے، یہودیت ختم کر کے، عیسائیت مٹا کے، جنگ موقوف کر کے، مال غنیمت کی فراوانی کے ساتھ حضور کے روزے پہ آئیں گے. حضور بمنزلہ والد ہے. جب بمنزلہ والد کو پتہ چلے گا میرے بیٹے نے اچھا کام کیا تو انہیں جواب دیں گے، یعنی خوش آمدید کہیں گے. حدیث پاک میں ہے، کنز الامال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ، کنز الامال فی سنن الافعال والاقوال، جلد نمبر 5، حضرت امام علاء الدین متقی الہندی کنز الامال حدیث پاک کی کتاب میں لکھتے ہیں حقذا ندفن وحقذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم اکٹھے یوں قبر میں جائیں گے، یعنی ہماری قبریں اکٹھی بنے گی شیخین اور رسول اللہ کی، اور اس طرح اٹھیں گے. روایات کی جمع پہ حدیث پاک لائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی چوتھی قبر گنبد خضرا میں، روضہ رسول میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں پر بنے گی چوتھی جگہ آج بھی خالی ہے. حضرت ابو بکر عمر کی شان پر قربان جائیے، یہ قیامت میں روزے سے باہر آئیں گے، دو انبیاء کی معیت میں آئیں گے. اور وہ حضرت قاری محمد طیب قاسمی ایک استدلال اور بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر حضور کے روزے میں بنے گی. کا وجہ کیا ہے؟ جنت البقیع میں بھی بن سکتی تھی، کسی اور جگہ بھی بن سکتی تھی، اس جگہ لائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کی شادی تو جنت میں حضرت رسول اللہ سے ہونی ہے، تو والد بمنزلہ ٹھہرے. حضور پاک جب بیٹا اچھا کام کرے اور ابو کو پسند آئے تو والد کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ تجھے جگہ ملے گی، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے میرا سینہ خوشی سے چوڑا کر دیا، تو نے میرے کام کو تکمیل میں اٹھا دیا، میں تجھ سے خوش ہوں، میرے ساتھ بیٹھ. کا اسی لیے حضرت عیسیٰ جب دجال کو قتل کر کے، یہودیت عیسائیت کو نیست و نابود کر کے، ان کے ستیہ ناز کے بعد حضور کے پاس جائیں گے تو وفات کے بعد قبر روزے میں بنے گی کہ والد بیٹے کی کام پہ خوش ہے. یہ میں نے دوسری دلیل دی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کا ذکر اس کے آنے سے پہلے ہے. یہ تو میں نے اس کے ضمن میں کہا کہ ذوق تازہ ہے. دوسری دلیل کیا تھی؟ پہلی حضرت آدم، دوسری حضرت عیسیٰ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ایک واقعہ اور بھی لیں. حضور کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر، سیرتیں تو بعد میں شروع ہوتی ہیں، حضور پاک کی آمد سے پہلے سیرت شروع ہے. ابھی رسول اللہ اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے. میرا ٹائم پورا ہو گیا، اے واقعہ پورا کر لوں. بھائی ظہیر تھے آ گئے نا، مجھے بتا دے.
میں کبھی اپنے ٹائم کی مخالفت نہیں کرتا، جو دیا ہے اس پہ چلیں۔ توجہ، یہ آپ کے سامنے بقیہ چل رہا ہے، اخبار کی خبر ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ، سیرت النبی پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر کی سیرت ان کے آنے سے پہلے شروع ہے۔ امام سہیلی کی روض الانف اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ امام التفسیر شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ کا ایک واقعہ یوں ہوا، اللہ کے رسول کی آمد سے کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ ہے شاہ طبہ، وہ ایک علاقے سے گزرا، رات کو قیام کیا، صبح اٹھا جانے لگا۔ لشکریوں میں علماء بھی تھے جو اس کے لشکر والے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ کہا جی نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ کہا پھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہماری تورات، ہماری زبور، ہماری انجیل، ہمارے صحیفے بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ بنے گی اور حضور پاک کا شہر بنے گا۔ تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ جی واسطہ تو ہمارا ہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، واسطہ تو ہمارا ہی ہے۔ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، بادشاہ سلامت ہم تیرے ساتھ نہیں جاتے۔ سوال اپنی حیثیت کے مطابق اور جواب اپنی شان کے مطابق۔ بادشاہ نے کہا صرف تم یہاں نہیں رہو گے، تمہارے گھروں کے لیے مشتمل تمہارے مکانات پہ کالونی میں بنواؤں گا، سوسائٹی کو ترتیب میں دوں گا۔ گویا ڈیفنسز ایریا کی طرح ایک اکٹھے مکانات کی شکل بنی، ان کی کالونیاں بنی، 400 علماء کرام کے 400 گھر بنے، لیکن گھروں کی تعداد 401 رہی۔ بادشاہ سلامت اور بندہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی اپنا وزیر ٹھہرائیں گے؟ کہا جی نہیں، یہ اس پاک پیغمبر کے لیے مکان بنوا رہا ہوں جس کے لیے تم میری رفاقت کو چھوڑ رہے ہو۔ بنا دیا بالا خانہ، بادشاہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اچھا ایک جملہ اور بھی، اور ایک تحریر بھی لکھی جس میں اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنے احساس کو ظاہر کیا۔ بادشاہ نے کچھ لفظ لکھوائے۔ بادشاہ نے لکھوایا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ خدا کی قسم علماء سے پوچھئے، اردو کے الفاظ کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اس شعر میں چھپے ہوئے احساس کو ذکر کرتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کوشش کر کے مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ بادشاہ لکھتا ہے، شاہ طبہ کی تحریر ہے، شہدت علی احمد انہ، میرا دل اس بات پہ شاہد عدل ہے، وہ گواہی دیتا ہے آپ اس اللہ کے رسول ہیں باری النسمی جو اس کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے۔ باری خالق پیدا کرے تو شاید کوئی معاملے میں ترجمہ، کوئی ڈیزائن سامنے ہو تو پھر، لیکن باری اللہ کا وہ نام ہے جو بغیر نقشے کے پیدا کر کے دکھا۔ ایک کی چیز دوسرے سے نہ ملے، یہ باری ہے۔ دنیا کے کروڑوں اربوں انسان ہیں، تھمبنیل پہ آئیں، انگوٹھے کے نشان پہ آئیں، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا اگرچہ خون ایک ہے، باپ اور بیٹا ہے۔ ایسے آئی پرنٹ ہیں، فنگر پرنٹ کے ساتھ آئی پرنٹ ہے، آنکھوں کے اندر جو پرنٹ موجود ہیں یہ بھی دیکھ کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ باری نسمی رب نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اللہ پاک کے پاک پیغمبر ہیں اور وہی احمد ہیں جو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش کاتب تقدیر کا قلم میری عمر کو آپ کی عمر تک لکھ دیتا، لکنت وزیر اللہ، میں آپ کا وزیر ہوتا، وزر سے نکلا بوجھ اٹھانے والا ہوتا، وابن امی، اور چچا ذات بیٹا بن کے وزیر ہوتا۔ چچے کا مطلب بیٹے کا مطلب کزن کا مطلب وجہ وہ بتانا چاہتا ہے۔ وزیر وہ ہوتے ہیں جو تنخواہ دار ہوتے ہیں، کاسا لیس ہوتے ہیں، مال کی لالچ میں، پیسے کی فراوانی میں ساتھ دیتے ہیں۔ میں وزیر تو ہوں گا، چچا ذات بھائی بن کے فری آف کاسٹ مفت کام کرتا۔ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتا، اور اگر آپ کے اوپر کوئی وار آتا وفرجت عن صدرہ کل غمی، میں سینہ پیش کرتا، آپ کو ہر تکلیف سے بچا لیتا۔
تحریر دے کر چلا گیا. بادشاہ نے کہا تمہیں ملے وہ پاک پیغمبر تو دے دینا, نسلوں کو ملے تو یہ وصیت کر دینا. 300 سال کی بات ہے, اوس اور خزرج کا معاملہ چلا, جنگ بعاث چلی, قبیلہ بنو قین کا ہے, قبیلہ بنی قریظہ ہے, بنو نذیر ہے, یہ سارے چلے ہیں. مدینہ کی بستی بس گئی ہے اور اب اس بستی میں حضور پاک کی آمد ہے, اعلان نبوت ہوا ہے. اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہے, 13 سال مکہ مکرمہ میں کام ہوا ہے, 13ویں سال ہجرت ہوتی ہے. مکہ کے لوگ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور پاک کی دعوت کے لیے گئے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں. یہاں حضرت مصعب ابن عمیر کو لائے ہیں, انہوں نے دعوت دے کر ماحول سازگار کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہہ کر انہوں نے استقبال کیا ہے. ہر صحابی کی خواہش ہے میرے پاک پیغمبر میرے گھر میں نزول ہو, میرے پاک پیغمبر میرے گھر میں قیام ہو, مجھے اپنے احترام کا, اکرام کا, اعزاز کا, عزت کا مجھے شرف بخشیے. اللہ کے رسول اٹھنی پہ بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول نے مہار اس کی رسی چھوڑ دی ہے, فرمایا دعوہا فإنہا معمورہ, چھوڑ دو, مجھے کوئی آدمی اصرار نہ کرے. یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے, جہاں میرا اللہ چاہے گا وہاں اونٹنی بیٹھے گی. وہ اونٹنی آئی ہے سیدھے حضرت خالد, حضرت ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد ہے, ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا بالا خانہ تھا, یہ آئے ہیں, انہوں نے وہ اٹھایا, حضور پاک کا رحل, حضور پاک کا زادہ سفر, حضور پاک کا سامان اپنے گھر لے آئے. اسی وجہ سے حضرت خالد ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو حضور نے عزت بخشی, ان کے مکان کو حضور نے احترام دیا, ان کی رہائش کو حضور نے اعزاز دیا, ان کے گھر میں رہے. لیکن رحیم یار خان کے دوستوں, میں جملہ کہنے لگا ہوں, علامہ سہیلی کی تحقیق کی بنیاد پہ میں بات کرنے لگا ہوں. حضرت ادریس کاندلوی کی تحریر کی بیسس پر وہ فرماتے ہیں یہ گھر ابو ایوب انصاری کا اپنا نہیں تھا, یہ مدینہ منورہ کا وہ مکان تھا جو ڈبل منزلہ تھا, بالا خانہ بھی ساتھ تھا, اس کے اوپر کی منزل تھی. یہ عین وہ مکان ہے جو شاہ طبہ نے کئی سو سال پہلے علماء کو بنوا کر دیے. تو یہ مکان حضور کے لیے بنوایا, اسی وجہ سے میرے پاک پیغمبر مہمان نہیں ہے, میزبان ہے. ابو ایوب مہمان ہے, حضور اپنے گھر میں رہے ہیں. میری بات کا مطلب کہ یہ تیسری دلیل میں دے رہا ہوں, حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کے تذکرے ہیں, آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے, آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں 3 باتیں پیش کی ہیں, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. سبق کے آخر میں سمری ہوتی ہے, کریم ہوتی ہے, یاد رکھنا. نمبر 1, حضرت آدم نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا, آمد سے پہلے ذکر. نمبر 2, حضرت عیسیٰ نے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ کا مجدہ سنایا, حضور کے آنے سے پہلے ذکر. نمبر 3, شاہ طبہ نے حضور کے لیے مقام تیار کرایا, آنے سے پہلے ذکر. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک, وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کلوزڈ. توجہ.